السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 13 اینڈ آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 111 اور 112 ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 اینڈ آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 113 لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، صلبہ بن سعید رضی اللہ عنہ، اسید بن نبت رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ یہودیوں میں سے اور حضرات نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے سچائی کے ساتھ ایمان قبول کیا اور اسلام میں جوش اور رغبت پیدا کی، تو یہود کے علماء اور کافر بولے کہ ہم میں جو برے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جو ہم میں پسندیدہ ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑا اور نہ دوسرے دین کو اختیار کیا۔ استغفر اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اہل کتاب میں بھی سب برابر نہیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی سب برابر نہیں ہیں، کچھ لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب میں سے جو نیک لوگ تھے لازمی بات ہے ان کے درجات زیادہ ہیں۔ لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اہل کتاب اور امت محمدیہ برابر نہیں ہو سکتے۔ من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے۔ امت قائمہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور اس کے فرائض اور اس کی حدود پر قائم ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہیں، وہ اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے اور نہ اسے چھوڑتے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ضائع کر دیا۔ اور اس سے مراد ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر قائم رہنے والا ہے۔ یتلون آیات اللہ، جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ رات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ اصل میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ صالح بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے یہ سب کام ضروری ہیں۔ کون کون سے کام؟ کہ جو رات کی تاریکی میں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہاں پہ ایمان لانے کی ٹپ بتا دی گئی ہے کہ یہ کام کرو گے تو صالح بن جاؤ گے۔ اور رات کے ایام کا چونکہ یہاں پہ ذکر آیا ہے تو اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی دیکھیں، رہنمائی لیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کی نسبت رات میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیونکہ یکسوئی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علم کا سیکھنا اور سکھانا نفل عبادت سے افضل ہے، اور رات کو پڑھنا یا حفظ کرنا فضیلت ہے۔ اور یہاں پر ایمان لانے کے بعد اس کا ثبوت بھی دے دیا گیا کہ جو لوگ اپنی نیند قربان کر کے قیام کریں گے، لازمی بات ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہیں۔ بہترین قیام رات کے وقت یاد رکھیں وہی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھا جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ میں نے 20 رکعات پوری کی ہیں کہ نہیں کی، تعداد نہ دیکھی جائے بلکہ کوالٹی کو دیکھا جائے کہ میں نے کتنا زیادہ قرآن مجید پڑھا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے، نمازی انتظار میں تھے۔ فرمایا تمہارے علاوہ تمام غیر مسلم اس وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، یعنی امت محمدیہ کے علاوہ سارے غیر مسلم جو ہے نا اس وقت سوئے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ تمام لوگ برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، صلبہ بن شعبہ، یہ مومن اہل کتاب اور دوسرے کافر اہل کتاب برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ مومن اہل کتاب اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، قائمہ، سیدھے راستے پر قائم رہنے والی جماعت۔ ان کی عبادت و اطاعت کا یہ عالم ہے کہ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، گھنٹوں تہجد میں مصروف رہتے ہیں
اور نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنے سے مومن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو پیاری بہنوں، جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنے سے نمبر 1 مومن کا دل پگھلتا ہے، نمبر 2 مومن رب کے قریب ہوتا ہے، نمبر 3 مومن رب کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سجدہ ارکان صلاۃ میں سے خشوع و خضوع کے کمال کے لیے خاص ہے۔ سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اور اس کے مزاج میں تواضع پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق، اور والیوم الآخر، غیب کی تصدیق، جس میں اعمال کی جزا ہے، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ تو پیاری بہنوں، نمبر 1 انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ساری ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے، نمبر 2 انسان ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، نمبر 3 انسان بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں پہ نیک لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ وہ ہر وقت نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کا حصہ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بھلائیوں میں دوڑ کا حصہ وہ لیتا ہے جس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور یہ ان کی اعلیٰ ہمت ہے کہ وہ نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب بھی ہو سکے فوراً نیکی کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیکی کی شدید رغبت اور خواہش رکھتے ہیں اور اس کے فوائد اور ثمرات سے بھی خوب واقف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں جن میں ایمان اور تقوی والی خوبیاں موجود ہیں۔ ایمان اور تقوی والی خوبیاں کون کون سی ہیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 راتوں کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا راتوں کو، نمبر 2 راتوں کو سجدے کرنا، نمبر 3 نیکی کا حکم دینا، نمبر 4 برائی سے روکنا، اور نمبر 5 بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔